جب حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کی طرف قیام کیا تو دنیا برائی اور نافرمانی سے بھر گئی اور دنیا میں خوب گناہ ہونے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں قوم سے شرک اور بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قوم سے فرمایا، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، یعنی میں تمہیں جن باتوں کا حکم دوں ان میں میری اطاعت کرو، اس لیے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول اور اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، تو وہ خود تمہاری گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ تو انہوں نے جواب دیا، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، انہوں نے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ قوم نوح کے وہ لوگ تھے جن کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی، یہاں تک کہ کعبہ شریف میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پاک صاف کیا۔ یہ پانچوں قوم حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان عقیدت مندوں سے کہا، ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں میں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کی تصویروں سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کماتے رہو۔ جب یہ تصویر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر بت پرستی میں ملوث کیا کہ تمہارے آبا تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی، چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی جن کی پوجا آج بھی ہو رہی ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں دردناک عذاب کا خوف ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، نوح نے کہا اے میری قوم بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں اور اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو قوم کے لوگوں نے جواب دیا، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون قال وما علمی بما كانوا يعملون، تو انہوں نے کہا کیا ہم تیری تصدیق کریں جبکہ تیری پیروی کرنے والے ذلیل اور رسوا لوگ ہیں؟ قالوا یا نوح قد جادلت لنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح ہم سے خوب بحث کر لی، اب تو ہمیں جن چیزوں سے دھمکا رہا ہے وہی چیز لے کر آ اگر تو سچوں میں ہے۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ لیکن اس قوم کا سردار بت پرستی اور شرک میں مبتلا رہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے لیکن ان ظالموں نے ان کی باتوں پر عمل نہ کی بلکہ کفر اور شرک میں ڈٹے رہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کافی محنت و مشقت کی، لیکن پوری عمر کی محنت کے نتیجے میں کل 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ ہمیشہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو دھمکاتے رہے کہ اے نوح تم اپنی ان باتوں سے باز آ جاؤ اور ہماری بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو ورنہ ہم مزید تکلیف میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ وہ انہیں اچھی باتوں بتانے پر بھری مجلس میں مارتے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔